أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب ہے امن کا، اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے، کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، خود کے نام کے لیے ہو، خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن، جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف، برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ، اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے، جب انگریز اپنا دین، اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے، جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں، لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز، اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ، جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے، جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو، لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے، اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے، جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں، کافر لوگ آئیں گے، تو آپ ڈرو مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو، دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ، وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو، قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इन कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे मैदान जंग में कि डरो मत, झगड़ा करो. और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवा में आयत नंबर 5 से जम मारता है आयत नंबर 7 पर. क्यों? आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का जवाब है. आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते इसके बाद, लेकिन अगर काफिर, अगर मुशरिक अमन चाहता है उसे दे दो. अमन चाहता है तो उसे अल्लाह का कलाम सुनने दो और हिफाजत के साथ एक महफूज जगह तक पहुंचाओ. अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि उसे जाने दो, लेकिन अगर वो काफिर अमन चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ. आज के तारीख में सबसे दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जाने दो. कोई भी ये नहीं कहेगा दुश्मन को हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ाओ. लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, जब भी आयत आती है कुरान मजीद में कत्ल के बारे में या इस टाइप के जिहाद के बारे में, किताल के बारे में, फौरन अगली आयत में अक्सर आता है अमन सबसे बेहतर है. सूरह अनफाल में पढ़ो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में लिखा है कि तैयार हो जाओ, काफिर के खिलाफ झगड़ा करो. उसके बाद आता है अगर अमन चाहते हो बेहतर है. तो ये क्रिटिक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं और लोग को बहकाते हैं. मेरा तरीका है जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है. मैं हिंदुओं से कहता हूँ कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई मंत्र है झगड़ने के बारे में, लड़ने के बारे में, किताल के बारे में, कत्ल के बारे में. और अगर हम तहकीक करेंगे तो कुरान से कई गुना ज़्यादा महाभारत में है कत्ल के बारे में. तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर साहब कत्ल के बारे में ये जो श्लोकास है, मंत्रस है महाभारत में, वो हक और बातिल के दरमियान है. कुरान में भी वो है. तो हिंदू भाई मुझसे कहता है तो मुझे कुरान से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो महाभारत के बारे में जानता है. तो हवाला देते तो कुरान भी कबूल करता है. ऐसे जंग से मुझे कोई शिकायत नहीं. और जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एक नसीहत है श्री कृष्ण दे रहे अर्जुन को. अर्जुन कहता है भगवत गीता में पाठ नंबर 1 श्लोका नंबर 43 to 46 में, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से झगड़ा करना, लड़ना. हम जानते हैं महाभारत एक लड़ाई के बारे में है कौरव और पांडव के बीच. और जंग के मैदान में अर्जुन अपने हथियार रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करूं, लड़ूं. फौरन बाद भगवत गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, ऐसे गलत ख्यालात कैसे आए तुझ में? इससे स्वर्ग से दूर जाएंगे, नरक में जाएंगे. हाउ कुड सच impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है भगवत गीता पाठ नंबर 2 में मंत्रा नंबर श्लोक नंबर 31, 32, 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़े और कामयाब है ब्लेसेड 2 क्षत्रिय, वो लोग के ऊपर अच्छाई है, वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है. अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो वो गुनाह कर रहा है, अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा. और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं, वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में से है, जिल्द नंबर 4 किताबुल जिहाद पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 46, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा. बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज़ करते, कैसा धर्म है ये इस्लाम, कैसा मज़हब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे
اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, سورگ ملیں گی, واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے, شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, اے ارجن اٹھو اور لڑو, اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا, نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت, اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے, خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے. لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا, تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے, مہابھارت میں بھی, بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.